میری بیوی جنت میں جائیں گی نہیں. کیوں بھائی, کیوں نہیں جائیں گی؟ حدیث میں لکھا ہے کہ بیوی اگر شوہر کو ناراض کرے تو جنت میں جائیں گی. حدیث صحیح ہے. میں بولا حدیث صحیح ہے, اسی لیے میری بیوی جنت میں جائیں گی نہیں. اگر تیری بیوی جنت میں نہیں جائیں گی تو بھی نہیں جائیں گا. بولا کیوں؟ تیری بیوی کچھ کرتی ہے, تو ناراض ہوئے گا تو فرشتے اس کو ناراض ہوئیں گے نا. تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو ناراض مت ہو تو فرشتے اس سے ناراض ہوئیں گے, وہ بھی جنت میں تو بھی جنت میں. پورا دوش بیوی کو, بیوی مجھے پریشان کرتی, جہنم میں جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہے اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو, اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. بہن کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے اور کل بھی کئی خواتین نے کہا, تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے, کیا کردار ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنے فیملی میں آپ وائلنس کر رہے, مطلب مارا ماری کر رہے, یا آپ پیٹ رہے, چاہے مارک چھوڑ رہے, چاہے اسٹیچز آ رہے, تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے. There's a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولیں گے, یو ایس اے میں بولیں گے I will call the police. وہ یو ایس اے میں, یعنی اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولتے, تو لیکن آپ پیٹیں گے اس کو, آپ بیچ سے پیٹیں گے, کالا بلو بلیک کر لیں گے, تو یہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ, تو ضربا کی معنی میں نے کہا تھا, میننگ بیٹ لائٹلی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے, آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے. یہ ضربا کی معنی ہے, لائک وتھ اے مسواک. تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر, اٹس ٹوٹلی حرام. بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے, کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. اور لوگ کو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں 3 قسم کی سوسائٹی ہے. ایک کہتے پیٹریارکل سوسائٹی. پیٹریارکل مینس مرد اونچا, بس پیٹریارکل. ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی, مطلب عورت ہی اونچی. اور ایک کہتے فیمنزم. یہ فیمنزم از اے مسنومر, یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں مین اینڈ وومن آر اوور آل ایکول, آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے. تو یہ ورڈ فیمنزم ہے, اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول. مسنوما ہے. اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ, تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے, بٹ انگلش وائز صحیح ہے. بٹ ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنوما, مطلب جیسا ہندوازم میں مسنوما ہے, برابر نا. ہندوازم مینس اے پرسن ہو لیوز ان دا ویلی آف انڈس ویلی. تو ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں, لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا ہوں, میں ویدا میں نہیں مانتا ہوں. آپ سمجھ رہے نا. تو اسی طریقے سے فیمنزم از اے انگلش ورڈ جس کے معنی ہے a person who thinks men and women are equal. وہ آدمی, وہ عورت جو سوچتی ہے مرد اور عورت برابر ہے, یکساں نہیں ہے, برابر. اسلام میں برابر ہی ہے. عورت اور مرد کے حقوق ہے. کچھ وقت مرد اونچے ہے, کچھ وقت عورت اونچی ہے. اوور آل بہت ایکول. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ معاشرے میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. کاؤنسلنگ مطلب وہ لوگ جو فیملی کے میٹرز میں ڈیل کر سکے اور کاؤنسل کر سکے. پرابلم ہے آج کی تاریخ میں, آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کا کاؤنسلنگ لیں گے تو پورے جو ٹریٹمنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کے آدھے تو حرام ہے. آپ وہ لیں گے جو خالی دین کے بارے میں پڑھا اور معاشرہ سائیکالوجی نہیں جانتا ہے تو وہ بھی پرابلم ہے. تو ڈائیکوٹمی ہے, پرابلم ہے. ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو دین کو بھی جانتا ہے اور سائیکالوجی بھی جانتا ہے, میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے.
ऐसे लोग अगर काउंसलिंग करेंगे तो सही करेंगे. आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस, वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको. अगर यहाँ करेंगे, जैसे कि बोला ना उसको, तकवा तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है, आप अपाहिज है क्योंकि तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है. तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए. और मुझे पता है कि चंद साल, तकरीबन 10 साल पहले जामिया बिनोरी, पता है मुझे जाने का था 2 दिन पहले, तो रोक ने रोक लिया, इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा. जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहां मीडिया तालीम दीन की भी होती, दुनिया की भी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम. लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नजरिए से देखे, मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे, साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे. नहीं तो इंसान, नहीं तो अपना मुसलमान बंदर से बने, कुरान में लिखे आदम अलैहिस्सलाम पहले थे. इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है. तो ये एक स्पेशलिटी है. अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है. अंग्रेजी से अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे. तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स. मेरे वालिद थे साइकाइट्रिस्ट, आपको पता है, डॉक्टर थे, लेकिन साइकाइट्रिस्ट थे. वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकाइट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकाइट्रिस्ट के प्रेसिडेंट. साइकाइट्रिस्ट मतलब यहां तो बोले साइकाइट्रिस्ट पागल है. अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में, तो आपके नाम पे तो पागलपन का लग जाएगा. अमेरिका में तो साइकाइट्रिस्ट की तो तनख्वाह मिलती थी, उनकी तो इतनी चांदी है, इसको आराम करने का साइकाइट्रिस्ट के जाओ, आधा घंटा बकवास करो, ये बिल दे दो $5,000. तो साइकाइट्रिस्ट की बहुत तनख्वाह होती है, इनकम आमदनी बहुत होती है. इंडिया पाकिस्तान में साइकाइट्रिस्ट कहते मतलब पागल हो गया, तो लोग बोल के भी डरते. ये गलत है. साइकाइट्री इज ए स्पेशलाइज फील्ड. तो मेरे वाले तकरीबी कहते इस्लाम एंड साइकोलॉजी, अल्लाह ने जन्नत फरमाए, नहीं बोला. तो ऐसे प्रॉब्लम में वी शुड अ स्पेशलिस्ट. और यूएसए में है, मेरे कई कलीग है, मिसाल यासिर फसाका, शेख यासिर फसाका पीस टीवी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग. शेख यासिर फसाका ही स्पेशलाइज, ही स्टडीड काउंसलिंग ऑल्सो. दीनी आलिम भी है और काउंसलर और सर्टिफाइड काउंसलर है. तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय, वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे. तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में वी हैव काउंसलिंग, लेडीज के पास, जेंट्स के पास. कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है. तो मेरी एलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग. तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से क्या करना चाहिए, और अगर आप सही देंगे. मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाअल्लाह बहुत लोग हैं. एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं. मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? वो हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएगी. मैं बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी. मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत. मेरा सुनो, जन्नत तेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे. कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए. ईमान वल असर, पूरी तफसील नहीं दूंगा, वक्त जाएगा. ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र. बराबर. अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी, तू भी नहीं जाएगा. बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है. अगर तेरी बीवी कुछ करती है, तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना. तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में, तू भी जन्नत में. पूरा दोष बीवी को. बीवी मुझे परेशान करती, जन्नत में जाए. क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे, अगर वो शोहर को नाराज करे, बराबर. तू नाराज क्यों होता है? तू अगर नाराज नहीं होगा, तेरी बीवी भी जन्नत में, तू भी जन्नत में. उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए. छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी.
تو اس طریقے سے بولنا. تو بیوی میرے بعد میں بولتی ہے دوسرے کے, تو ابھی ماشاءاللہ جھگڑے بند ہو گئے. وہ ون ٹریک مائنڈ, میری بیوی غلط میں صحیح, مجھے ناراض کی جہنم میں جائیں گے. ارے اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بہترین مومن وہ جو اپنے فیملی کے ساتھ بہتر ہے, بیوی کے ساتھ. آدھی حدیث کوٹ کرتے, اپنے فائدے کی حدیث کوٹ کرتے. یہی تو پرابلم ہے معاشرے میں. آپ تقریر میں علماء کو صرف سنیں گے ون سائیڈڈ حدیث. کتنا اچھے سے حل ہو گیا پرابلم میں. یو آر شارٹ ٹیمپرڈ, تم ناراض ہوتے اس لیے پرابلم ہے. تم ناراض ہو نا, آرام سے بیٹھو, میں قل ہو اللہ پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, ناراضی چلے گا, شیطان تم میں. تم بیوی کی بات کرتے, شیطان تم کو جہنم لے کے جا رہا ہے بیوی کے ساتھ. تو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کرو, پرابلم ہی سالو. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے پاس کاؤنسلر نہیں ہے. میں بہت کم کرتا تھا بیکاز ٹائم کی قلت ہے, سب تو نہیں کر سکتے نا, تو کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس الجھے ہوئے علماء ہے, اور ہے پاکستان میں, کیوں نہیں, جو معاشرے کو جانتے ہیں, جو ایک حدیث کے بدلے دوسرے حدیث کوٹ کرے اور سمجھائے, تو میرے نزدیک یہ جو آپ کے پرابلم میں پیڈوفیلیا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے, اسلام اس کو آرام سے دور کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح علماء جن کے پاس سائیکالوجی کی تعلیم ہے, دس ڈومیسٹک وائلنس آرام سے جا سکتا ہے. یہاں تو لوگ سمجھتے میرا حق ہے بیوی کو مارنا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35, قوامون علی النساء, میں قوام ہوں خلاص. اور جا کے باہر آ کے بولے گا ماشاءاللہ صحیح, کیا مرد کا بچہ ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھاتا, مرد کا کیا بچہ ہے بھائی. عورت پہ ہاتھ اٹھاتا, مرد کا بچہ. کون مرد کا بچہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا؟ تو یہ اگر آپ ذہن کھولیں گے, اس پہ لیکچر ہونا چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس پہ لیکچر ہونا چاہیے. اگر پتا چلے کیا تو اس کو باہر میں لے کے آ کے سزا دو اس کو نا. یہاں لا کچھ ہے کیا نہیں پاکستان میں؟ اگر اتنی تعداد میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جی ہے لا نا, ماشاء اللہ لا تو ہے, لیکن امپلیمنٹ کم ہو رہا ہے نا. بھائی بہن جی ان کو کانٹیکٹ کرو, یہ صاحب پرابلم سالو کریں گے انشاءاللہ. لگتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے